name of the Lord, खुदावंद बुजुर्ग खुदा के नाम की सिताइश और ताज़ीम करते हैं जो भला है। आमीन। खुदा यीशु मसीह की सलामती और उसका इत्मीनान आपकी ज़िंदगियों पर इस तौर से ठहरा रहे कि आप उसके हजूर में आखिरी दिन पूरे और बेऐब पेश किए जा सकें। आमीन। आज का जो मज़मून है उसके ताल्लुक से चंद एक बातें जो हैं हम सीखने की कोशिश करेंगे। आपने इस मज़मून पे पहले भी ज़रूर सीखा होगा, सुना होगा, और आज जो है हम चंद एक और बातें जो हैं उनको जानेंगे। तकरीबन 5 साल पहले, आज से 2018 में ऑलमोस्ट, एक बहुत बड़े मसीही लीडर ने इस बात को अनाउंस किया, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, और उन्होंने कहा कि कोई हेल्प नहीं है, लेकिन जितनी जिंदगियां मसीह के पास आ जाती हैं वो मसीह के साथ रहेंगी, और बाकी जितने लोग बचेंगे जिनको बाइबल मुकद्दस गुनाहगार कहती है वो एटर्निटी के अंदर गुम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन हेल नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए हमने आज का ये हवाला भी पढ़ा है जो मुकद्दस लूका तबीब ने अंजील रकम की है, लिखी है, उसके 16वें बाब की 19वीं आयत से लेके 31वीं आयत तक, ताकि हम कलाम की बातों को सीख सकें और उनको जान सकें। आज आप दुनिया में बहुत से ऐसे लोग देखेंगे, एक लंबा अरसा गुजरा कि इसके लिए एक बाकायदा कैंपेन चलाई गई और उन्होंने वीडियोस बनाई, स्टडीज दी और बताया कि कोई जहन्नम नाम की चीज नहीं है। लेकिन इस सब के बरक्स मसीह जब जमीन पे आए तो मसीह ने अपनी जिंदगी के अंदर, खिदमत के अंदर जो उन्होंने जमीन पे की है, बाकी जितने मज़ाहिब के लीडर और लोग आप देखेंगे उनमें से सबसे ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह ने जहन्नम के बारे में तालीम दी। उनके मुकाबले में उन्होंने बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ जहन्नम के बारे में बताया, समझाया और सिखाया, और यहां तक कि यहूदी जो पहले जहन्नम की कुछ और पिक्चर उनके जहन में थी, उनके लिए भी क्लैरिटी हुई। क्योंकि ये जिंदगी जो जमीन पे खड़ी होके बात कर रही थी, इसके पास ये नहीं कि किसी से इंफॉर्मेशन इसको मिली है और इसने आप तक पहुंचाई है। यहां इस वक्त 2000 साल पहले वो शख्सियत जमीन पे आके खड़ी हुई जिसके कहने से आलम बने हैं, जिसने कहा और हो गया, और इसके हाथों से सब कुछ बना और सब कुछ वकूअ में आया, वजूद में आया है। इसलिए इसको मालूम है, इसको पता है कि ये क्या मामला और क्या बात, और इतनी क्लैरिटी के साथ खुदावंद ने बातों को बताया ताकि कोई भी शख्स जमीन के ऊपर इसको मिस ना करे, कोई भी इसको मिसअंडरस्टैंड ना कर ले ऐसी चीजों को। क्योंकि खुदावंद जानते थे कि आने वाले वक्तों में ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो तरह तरह की तालीम देंगे और तरह तरह की बातें जो हैं उनको बनाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए कलीसिया के लिए यह बहुत जरूरी था। खुदावंद यीशु मसीह ने जब पहाड़ी वास दिया, सबसे मशहूर जो है वास वो समझा जाता है और है पहाड़ी वास, तो उस पहाड़ी वास के अंदर भी खुदावंद ने बड़ी क्लैरिटी के साथ जहन्नम के सब्जेक्ट को ऐड किया। और बहुत से लोग इस बात को तालीम देते फिरते हैं कि ये जो जहन्नम का लफ्ज यूज हुआ, इसका मतलब है जब हम कब्र में चले जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पे मुकद्दस मत्ती की अंजील के 5वें बाब की 22वीं आयत अगर आप पढ़े तो वहां पे कलाम में लिखा है,
खुदावन ने कहा कि ऐसा ना हो कि आप जो है ये काम करने की वजह से आतिशे जहन्नम में चले जाएं। फायरी हेल, ऐसी जगह जहां पे फायर मौजूद है, ऐसी जगह जहां पे आग मौजूद है। इसको कोई आम जगह नहीं समझना हमने, इसको कोई आम कैद खाना नहीं समझना हमने, बल्कि कलाम में उन्होंने खास इस बात का जिक्र किया। और इस मुकद्दस मत्ती की इंजील के 17 बाब पर बार बार खुदावंद जो है वो आतिशे जहन्नम की बात कर रहे हैं, ताकि मैं और आप जो है वो मिसअंडरस्टैंड ना करें कि शायद ये कोई हल्की फुल्की बात है जिसको हम ना भी समझे, ना भी जाने, ना भी ईमान लाएं तो कोई बात नहीं है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आसमान को छोड़ के जमीन पे आ गए ताकि मुझे और आपको इस खौफनाक जगह से बचाने का इंतजाम कर सके, इस खौफनाक जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें, और ना सिर्फ इंफॉर्मेशन दें बल्कि उसका इलाज जो है वो मुहैया हो सके। और वो आसमान को छोड़ के जमीन पे आए, सलीब तक गए और उन्होंने लानतान बर्दाश्त की मेरे लिए और आपके लिए। उन्होंने तमाचे खाए, कोड़े खाए और मेरे और आपके लिए इंतजाम मुकम्मल कर दिया ताकि मैं और आप इससे बच सकें। आप और मैं याद रखें कि अगर हम जहन्नम को माने या ना माने, वो अपनी जगह मौजूद रहेगा। आप खुदा को माने या ना माने, खुदा अपनी जगह मौजूद है। आप इस बात को माने या ना माने कि खुदा ने आसमान और जमीन बनाए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओ खुदा को और उसके इंतजाम और उसके प्रोग्राम को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को फर्क पड़ेगा तो वो आप और मैं हो सकते हैं। इसलिए मुझे और आपको संजीदगी से इन मज़ामीन के बारे में समझना और इनको जानना है ताकि हम इसके बारे में जो है वो किसी धोखे में ना चले जाए। जहन्नम के बारे में आप याद रखें, बाय द वे, मोटी सी बात कि ये हवाला जो हमने पढ़ा है लूका की इंजील में, ये आलमे अरवा के ताल्लुक से खुदा यीशु मसीह ने बताया। जहन्नम जो है अभी उसकी इब्तदा नहीं की, वो मौजूद है लेकिन वो शुरू नहीं हुआ। ये अमीर आदमी और गरीब लाजर का जो वाकया है, ये आलमे अरवा का वाकया है। आलमे अरवा के 3 सेक्शन है। एक वो जगह है जहां पे मरने के बाद हर गुनहगार वहां पे जाता है और वहां भी आग मौजूद है, लेकिन उनका जिस्म जमीन पे होता है, बॉडी जमीन पे रह जाती है और उनकी सोल, रूह जो है वो उस जगह आलमेरवा में चली जाती है और वहां पे वो तड़पती है और वहां पे वो जो है वो एक खौफनाक अज़ाब के अंदर मुब्तला रहती है। उसके बाद एक दूसरा हिस्सा है, उसको आप फिरदौस कहते हैं। वो हिस्सा था जहां पे ईमानदार रोए जाती है और वो वहां पे लिखा है इब्राहिम की गोद से उसको तशबीह दी गई है उस फिरदौस को, और वहां पे ईमानदारों की रूहें चली जाती और वो वहां पे रहती है। और जब ये बात की जा रही है तो इब्राहिम ने बताया है कि ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ना तू इधर से इधर आ सकता है, ना हम में से कोई तेरे पास जा सकता है। वो एक दूसरे को देख सकते थे, रिकॉग्नाइज कर सकते थे, उनकी मेमोरी काम कर रही है, उनकी सोच समझ दुरुस्त है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके दरमियान में एक गड़ा है। उस गड़े को क्या कहते हैं? अथाह गड़ा। अथाह गड़ा वो चीज है जहां पे कलाम में लिखा है यहूदा के खत में कि खुदा ने उन नाफरमान फरिश्तों को जो इब्लीस के साथ गिराए गए, उनको आखिर तक, जब तक उनका वक्त नहीं आता, उस जगह कैद करके रखा हुआ है। और ये वो जगह है, अगर आप 20 बाब 19 और 20 बाब मुकाशफा का पढ़ें कि ये वो जगह है जिसको कुफर लगाया गया है, लॉक किया गया है चाबी के साथ, और उसके ऊपर जो है वो स्टैंप कर दी गई है ताकि वो वहां से बाहर ना निकले जब तक कि खुदा का इंतजाम जो है वो मुकम्मल नहीं हो जाता। और जब ये सब कुछ वक्त पूरा हो जाएगा तो वहां से लोग जब निकाले जाएंगे तो फिर जो है वो जहन्नम का आगाज होगा। कब होगा? जब लास्ट
जजमेंट होगी, जब आखिरी अदालत होगी। और आप याद रखें कि अदालतें कितनी हैं, मैंने बताया चंद लोगों को, शाबाश, कितनी अदालतें हैं? 7 जजमेंट्स हैं जो होंगी, और इनके बारे में भी तो नहीं, फिर किसी वक्त हम बात करेंगे या इबादत के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे और आपको कलाम की तालीमात का पता होना चाहिए, और इसके लिए अगर और सीखना चाहें तो फ्राइडे की जो बाइबल स्टडी हम कर रहे हैं उसमें आप शामिल हो सकते हैं और सीख सकते हैं इन कलाम की उम्मीद बातों को जो कलाम का हिस्सा है। वहां पे जब जाएंगे तो हम ये नहीं कह सकते मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं बिजी बहुत था, बच्चे थे, बीवी थी, खावन था, घराना था, ये था, वो था। आप याद रखें फिर ये सब कुछ वहां नहीं चलेगा। जब हम सब कुछ कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, बशर्ते कि हम करना चाहें। लेकिन अगर ना करना चाहें तो ना करना चाहें। इसलिए याद रखें कि जहन्नम जो है असल में वो किसके लिए बनाया गया है? इब्लीस के लिए और उसके फरिश्तों। इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए जहन्नम को बनाया गया है। और कलाम में क्या लिखा है, क्यों बनाया गया है उसको इनके लिए? ताकि उनको सजा दी जा सके। ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि वो बड़ी आरामदेह जगह है या नॉर्मल सी तकलीफ की बात है, बल्कि वो शख्सियत जो खुदा के बाद दूसरा दर्जा रखती थी कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, एटर्निटी के अंदर, जो लूसीफर है, उसकी सजा की जगह ये बनाई गई है और उसके फरिश्तों की। इसलिए मुझे और आपको ये जानना और समझना है ताकि हम इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकें कि आप जिस ट्रेन में बैठ जाते हैं, जो उस ट्रेन की डेस्टिनेशन है, फिर वो आपकी डेस्टिनेशन है। आप जिस पटड़ी को फॉलो कर रहे हैं वो पटड़ी जिस तरफ जाएगी आप उस तरफ जाएंगे। आप जिस सड़क पे चढ़ जाते हैं वो सड़क की जो डेस्टिनेशन है, वो सड़क का जो आकर है, वो आपकी डेस्टिनेशन हो जाएगी। इसलिए अगर आप इब्लीस को फॉलो करेंगे तो याद रखें कि इब्लीस की जो डेस्टिनेशन है वो जहन्नम है, फिर हम जहन्नम में पहुंच जाएंगे। और अगर आप मसीह को फॉलो करेंगे तो मसीह की डेस्टिनेशन जो है वो आसमान की बादशाही है, फिर आप आसमान की बादशाही में जाएंगे। सो डिपेंड करता है आप फॉलो किसको कर रहे हैं, आप पीछे किसके चल रहे हैं। मैं आपको धोखा दे सकता हूं, आप मुझे धोखा दे सकते हैं, लेकिन याद रखें हम खुदा को धोखा नहीं दे सकते। मैं और आप एक दूसरे के एक्सक्यूजेस बता सकते हैं, दुआ ना करने की, कलाम ना पढ़ने की, चर्च ना आने की, सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन पाक रूह को और खुदा के साथ हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दिलों और गुर्दों को जानता और हमारे दिल के राजों से वाकिफ है। हम जानते हैं अपनी शख्सियत के अंदर कि हम कितना वक्त हर रोज इंटरनेट को देते हैं, हर रोज हम कितना वक्त क्या क्या और चीजें करते हैं, लेकिन जब हम स्किप करते हैं तो दुआ स्किप करते हैं, जब हम स्किप करते हैं तो चर्च स्किप करते हैं, जब हम स्किप करते हैं तो बाइबल रीडिंग स्किप करते हैं। मुझे और आपको अपने साथ जो है वो सच्चाई के साथ चलना है, वरना याद रखें कि बात लेट हो जाएगी, बात जो है वो जरूरत से आगे बढ़ जाएगी। मुझे और आपको दुरुस्त जगह पे आना है ताकि मैं और आप बरकत पा सकें। हमें बरकत के वारिस होने के लिए बुलाया गया है ताकि हम खुदा का काम करें। हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, हम सब जानते हैं कि एक दिन हमारी मौत होगी। हमारे दोनों भाई यहाँ से गए और छोटे भाई को जो है वो कब्र तक लेके गए हैं, उनको दफनाया है, उनकी आखिरी रस्मात को उन्होंने अदा किया है। और हम में से बैठा हुआ कोई शख्स कभी भी इस बात का दावा नहीं रखता कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे और हम मरेंगे नहीं। कोई है तो नहीं ऐसा जो ऐसा दावा रखता हो? नहीं, कोई नहीं हो सकता। कैसे कोई कह सकता है कि मैं हमेशा जिंदा रहूंगा या रहूंगी और मौत को कभी नहीं चखेंगे? हम जो है एक दिन जरूर मरेंगे, उसके लिए मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। मैं और आप सिर्फ प्रेपरेशन कर सकते हैं। प्रेपरेशन के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते इस जीवन में, इस मामले में। मैं और आप जब भी जिंदगी में कुछ करते हैं, अगर आपने शादी करनी है, अगर आपने बर्थडे करना है, आप उसे प्लान करते हैं, आप बच्चे प्लान करते हैं, आप छुट्टी प्लान करते हैं, आप बाहर जाना प्लान करते हैं, जब आपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना है, आप उसके
کرتے ہیں, آپ اپنے موبائل کو, چھوٹے سے موبائل کو پلان کرتے ہیں, اس کا انٹرنیٹ کیسے یوز ہوگا, SMS کیسے یوز ہوگا, کالنگ کیسے ہوگی, رومنگ کا کیا معاملہ, ایک ایک چیز آپ پلان کرتے ہیں, ایک ایک چیز کو آپ منیوٹلی دیکھ کے چلتے ہیں. اگر ہم پلان نہیں کرتے تو ہم اپنی ابدیت پلان نہیں کرتے. اگر ہم اس کو مس کر گئے تو یاد رکھیں کہ بہت نقصان ہو جائے گا. جو جہنم ہے وہ حقیقی جگہ ہے, اور اس سچائی کو نہ آپ بدل سکتے ہیں نہ میں بدل سکتا ہوں. لوکا کے انجیل کے جب 16 باب میں یہ تمثیل جو لکھی گئی ہے, تو اس کے تعلق سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اصل میں تمثیل نہیں ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھانے کے لیے بتائی جا رہی ہے, بلکہ یہ حقیقی واقعہ ہے جو ہوا. اسی لیے اس واقعے میں موجود 2 شخص, ان کا حقیقی نام وہاں پہ, ان کے واقعات کو وہاں پہ درج کیا گیا ہے, تاکہ میں اور آپ سمجھ سکیں اور میں اور آپ اس سے عبرت پا سکیں اور جان سکیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ جب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو یہ اس واقعے کے اندر جو لوگ ہیں یہ جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں, یہ جانتے ہیں ہم کہاں ہیں, یہ جانتے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, اور ان کے کام ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے کہاں پہ آ سکتے ہیں. اس لیے یہ واقعہ جو ہے یہ حقیقی واقعہ ہے جس کو میری اور آپ کی عبرت کے لیے خدا یسوع مسیح نے لکھا ہے یہاں پہ, تاکہ میں اور آپ یہ سمجھ جائیں اور جان جائیں کہ صرف ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں. نمبر 1 آسمان کی بادشاہی, اور نمبر 2 جہنم, جو ان جنرل آپ سوچ اور سمجھ سکتے ہیں سزا کی جگہ. اگر ہم ان 2 آپشنز میں سے کوئی ایک آپشن لینا چاہیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ نہ بھی لینا چاہیں آپشن تو پھر جو دوسری آپشن ہے وہ obvious ہے, اور اس سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں. کیونکہ کلام میں یہاں پہ لکھا ہے, خدا یسوع مسیح نے کہا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جہنم کے وارث ہو جائیں گے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ کشادہ رستے کو چن لیں گے اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے. آپ زندگی میں عبرانیوں کے خط کے 9 باب کے اگر 27 آیت پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن کو نہ ہم کینسل کر سکتے ہیں, نہ ہم پوسٹ پون کر سکتے ہیں, نہ انہیں ڈیلے, ہم انہیں کچھ نہیں کر سکتے. اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 موت, اور نمبر 2 عدالت. آدمیوں کے لیے جو ہے وہ ایک دن مرنا اور پھر اس کے بعد عدالت کا ہونا ضرور ہے. اس سے کوئی بھی جو ہے وہ کنارہ کشی نہیں کر سکتا, اس سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا. وہ کتنا زوراور ہو, کتنا سمجھدار ہو, کتنا جو ہے وہ قابل ہو جائے, کتنا جو ہے وہ شکتی شالی ہو, کیسی بھی اس کی پوزیشن اور حالت ہو, ان 2 چیزوں میں سے اس کو بہرحال ضرور گزرنا ہے. اور مقدس متی کے انجیل کے 12 باب میں اور اس کی 36 اور 37 آیت پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ہمیں ہر ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. ہمیں کلام پہ لکھا ہر بات جو ہمارے منہ سے نکلتی ہے, ہر چیز جو ہم کرتے ہیں ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں حساب نہ دینا پڑے. اس لیے مجھے اور آپ کو جب ہم کام کرتے بولتے چلتے ہیں تو ہمیں بڑی محتاط طریقے سے زندگی کو بسر کرنا ہے خدا کے لوگ ہوتے ہوئے, ورنہ لیٹ ہو جائے گا. ورنہ اگر ہم اسی حالت میں وہاں پہنچ گئے تو بہت بڑا جو ہے وہ پرابلم ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے, اور پھر اس کا کوئی بھی جو ہے وہ ریٹرن وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. سو لوکا کے انجیل کے اسی باب میں جب آپ 23 آیت پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ جو امیر آدمی ہے وہ کیا بات کرتا ہے؟ کلام لکھا اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر. یہ امیر آدمی جو ہے یہ پہنچا ہے مرنے کے بعد, اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ جب وہ مرا ہے تو عذاب میں مبتلا ہو گیا ہے,
اور عذاب میں جب وہ مبتلا ہوا ہے اور اس نے دور غور کرنا شروع کیا ہے، جب آپ مصیبت میں آتے ہیں، جب آپ پریشانی میں آتے ہیں، تو یہ بہت obvious بات ہے، آپ فوراً اپنے ارد گرد حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں شاید اس چیز میں سے کچھ نکلنے کی راہ پیدا ہو، کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، یہ مصیبت جو آئی ہے، پریشانی جو آئی ہے، حالات جو آئے ہیں، یا یہ سچویشن جس میں ایک دم میں جو ہے وہ پھنس گئی ہوں، کیسے ہم باہر نکل سکتے ہیں؟ یہی حال اس امیر آدمی کا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ ان کو کیا کہہ رہا ہے 24ویں آیت میں، خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس نے جو ہے وہ رحم کی اپیل کی ہے۔ اس امیر آدمی نے وہ شخص جو نظر آ رہا ہے اس کو یہ پہچانتا ہے، یہ تو لازر ہے جو میرے وہاں قریب ہی گھر سے باہر نکلتے پڑا ہوتا تھا زمین پہ، اور یہ غریب آدمی تھا، محتاج آدمی تھا، ہو سکتا ہے پاس بائبل پڑھی ہو سکتا ہے کبھی بائبل کی کوئی بات کرتا ہو سکتا ہے کبھی وہ روٹی مانگتا ہو، کبھی وہ ضرورت کا احساس جو اس کے اندر تھا جسمانی طور پہ اس کے لیے اس سے درخواست کرتا ہو، اور ہم نہیں جانتے اس نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، لیکن بہرحال یہ اسے پہچان رہا ہے، کیونکہ زمین کے اوپر جو سچویشن ہے وہ اس قسم کی نظر آتی ہے کہ یہ اس کو بخوبی جانتا ہے، یہ اس کو بخوبی پہچانتا ہے کہ یہ شخص کون ہے، اور نہ صرف یہ جانتا اور پہچانتا ہے بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ یہ اس کے نام سے بھی واقف ہے۔ اگر آپ کہیں باہر جاتے ہیں، کوئی ایسا شخص ملتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس کے نام سے واقف ہوں، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا بڑا قریبی تعلق رہا ہے، یا بار بار اس کا انکاؤنٹر ہوتا رہا ہے اس شخص سے، اور یہ اس کے نام سے واقف ہے، اور یہ رحم کی اپیل کیا کر رہا ہے۔ کلام میں لکھا ہے یہ باپ ابراہیم سے کہتا ہے کہ باپ ابراہیم تو اس کو بھیج، اور اس کو کہہ کہ ایک پانی کی بوند، ایک پانی کا قطرہ جو ہے وہ اپنی انگلی ڈبو کے لے کے آئے اور میری زبان پہ رکھے۔ اور وہ کیسی اس کی سوچ ہے، امیر آدمی جو ہے، آپ دیکھیں اس کی تشنگی کا عالم، اس کی تشنگی کا عالم کہ وہ صرف ایک بوند پانی کو ترس رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی فیسلٹی ہوگی، کتنی بڑی لگژری ہوگی کہ ایک پانی کی بوند کوئی آ کے میرے زبان کے اوپر رکھ دے۔ لیکن یہ امیر آدمی جب زمین کے اوپر تھا تو کلام میں لکھا ہے یہ امیر آدمی تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کا جو دسترخوان ہے، اس کا جو ڈائننگ ٹیبل ہے، ہو سکتا نہیں چونکہ امیر تھا تو ایسا ہی ہے، اس کا ڈائننگ ٹیبل جو ہے وہ کھانوں سے پر ہوتا ہوگا، ہر طرح کے لوازمات، ہر طرح کے جو ہے مقویات، ہر طرح کے مشروبات، ہر طرح کی کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، فریش فروٹ، ڈرائی فروٹ، وی کین نیم اٹ، اس سے اس کا دسترخوان بھرا رہتا ہوگا اور یہ کھاتا ہوگا، انجوائے کرتا ہوگا۔ میں اور آپ نہیں جانتے کہ شاید یہ ایک دن پہلے کسی اس علاقے کے مہنگے ترین ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہے اور وہاں پہ نوکر جو ہے وہ کھانا بنا رہے ہیں، کچھ نوکر کھانا لگا رہے ہیں، کچھ نوکر سرو کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اس کو، اور یہ ان کے درمیان بیٹھا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس ریسٹورنٹ کے کھانے کے بعد جو ہے کچھ دیر کے بعد یا اسی گھنٹے کے اندر جو ہے اس کی موت واقع ہو گئی ہے، اور جو ہی یہ شخص مرا ہے اور اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ آتش جہنم میں پایا ہے اور وہاں پہ یہ جلنا شروع ہو گیا ہے، اس نے تو زمین پہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں اور آپ زمین پہ کبھی نہیں سوچتے کہ ابدیت کیسی ہوگی، اگر ابدیت میں ہماری پوزیشن سوئچ ہو گئی تو کیا ہوگا، اگر ابدیت میں ہمارا جو معاملہ ہے وہ جہنم والے علاقے سے پڑ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو یہاں پہ بڑے آرام سے رہتے ہیں، ہم تو یہاں پہ بڑے آرام سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور ہم خدا کو بھی جو ہے بہت سے معاملات میں بتاتے ہیں کہ ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ وہاں سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، اب یہ بالکل مصروف نہیں ہے، اب سب کچھ یہ اس کے ختم ہو گیا ہے، اور اب یہ خدا کے حضور میں سے گویا نکل چکا ہے، اور یہ جہاں پہ پہنچا ہے وہاں پہ کوئی چیز باقی نہیں ہے۔
اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کو پیاس لگی ہے اس گرمی کی شدت کے اعتبار سے. یہ جہنم ہے بڑا بے رحم ہے. جہنم جو ہے وہ کلام نے اپنا منہ اس نے کھولا ہوا ہے. وہ جانتا ہے کہ سارے انسان جب مریں گے ان میں سے زیادہ تر کو میں ہڑپ کر سکتا ہوں, میں انہیں کھا سکتا ہوں. وہ اپنی حدیں سرحدیں بڑھاتا, یعنی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے پاس آئیں گے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. مجھے اور آپ کو اس سے بچنا ہے, مجھے اور آپ کو اس سے پیچھے ہٹنا ہے, کیونکہ میرے اور آپ کے لیے مسیح آیا ہے اور مسیح نے جان دی ہے. اس جہنم کے اندر کوئی سیویئر نہیں ہے, اس جہنم کے اندر کوئی معافی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی خلاصی, کوئی آزادی, کوئی رہائی, کوئی راہ, کچھ نہیں ہے اس کے اندر. آپ اور میں جو مرضی کرتے چلے جائیں گے, اگر خدا نہ کرے ہم میں سے وہاں پہنچ گیا تو عزیزو یہ dead end ہے. Then we have to be there eternally. اور مجھے اور آپ کو اس میں سے بچنا ہے. میری اور آپ کی زندگی کیسے شروع ہوئی ہے, ہم کتنے برے تھے یا کتنے برے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج بھی خدا مجھ سے اور آپ سے پیار کرتا ہے, اور آج بھی خدا کے ہاتھ جو ہیں وہ وائڈلی اوپن ہے تاکہ مجھے اور آپ کو اپنی باہوں میں لے سکے, اور مجھے اور آپ کو نئی زندگی دے سکے, اور مجھے اور آپ کو رینیو کر سکے, تاکہ ہماری زندگی میں روح کا, خدا کا نیا کام شروع ہو. ہماری زندگی میں ہلکی پھلکی کرسچینٹی کی بات نہیں ہے. یہ پارٹ ٹائم کرسچن کوئی کرسچن نہیں ہوتا ہے. پارٹ ٹائم انسان کوئی انسان نہیں ہوتا کہ کبھی تو وہ کچھ اور بن جاتا ہے کہ نو 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 نو, اگر انسان ہے تو پھر فل ٹائم انسان ہے, ایماندار ہے تو فل ٹائم ایماندار ہے, آپ مسیحی ہیں تو فل ٹائم مسیحی ہیں. یہ پارٹ ٹائم کرسچینٹی, پارٹ ٹائم ایمانداری, کوئی ایمانداری نہیں ہوتی. مجھے اور آپ کو خدا کے پاس آنا اور خدا کے حضور میں رہنا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے, اگر ہم زمین پہ ایسا نہیں کر سکتے تو آسمان پہ کیسے کر سکیں گے؟ کون ہمیں اچھی چیزوں کا وارث ٹھہرائے گا؟ مجھے اور آپ کو یہی وردی ثابت کرنا ہے, مجھے یہی آپ کو اور مجھے یہی وردی ثابت کرنا ہے کہ میں تیری بھوک اور پیاس رکھتا ہوں, میں تیری بھوک اور پیاس رکھتی ہوں, اور میں تیرے حضور میں آنا چاہتا ہوں. اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. مجھے اور آپ کو ابدیت میں داخل ہونے سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے. ابدیت میں داخل ہونے سے پہلے اگر فیصلہ نہ کر سکے تو بہت لیٹ ہو جائے گا. یہاں تو ہم سوچتے ہیں اچھا ایسے کریں گے, پھر سوچتے ہیں اچھا نہیں وقت ہی نہیں ملا جی, سوچتے رہے اچھا چلو کر دیں گے. وہاں پہ ایسا معاملہ نہیں ہے. اور میری اور آپ کی زندگی کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کل کی بات ہے, ایک جوان بھائی کو ہمارے بھائی جو ہیں, ان کے بڑے بھائی جو ہیں دونوں, انہوں نے سپرد خاک کیا تینوں نے. سو مجھے اور آپ کو وی ڈونٹ نو, ہم کس اسٹیج میں, ہمیں اس سے کوئی پتہ نہیں ہے. یہ جو امیر آدمی ہم نہیں جانتے یہ 25 سال کا تھا, 45 کا تھا, 65, 85, وی ڈونٹ نو یہ کس ایج کا تھا. کسی کو نہیں پتا کہ عمر کے کس حصے میں ہم نے اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے, اور یہاں کے معاملات یہی رہ جانے ہیں. جن چیزوں کو اگر آپشن ہوتی, اگر پوچھا جاتا تو جتنے عزیز ہمارے گئے ہیں وہ بتاتے نہیں میری بیوی ابھی جوان ہے, میرے بچے ابھی جوان نہیں ہوئے, ابھی تو ان کی شادی, ہم بہت سی چیزیں کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ معاملہ خدا نے اپنے ہاتھ میں, جب وقت آ گیا تو پھر آ گیا. یہ ایسی جگہ ہے کہ جب آپ چلے گئے تو چلے گئے, that's it, finish, ختم. اس لیے مجھے اور آپ کو آج فیصلہ کرنا ہے, ابھی فیصلہ کرنا ہے. اگر ہم فیصلہ نہ کر پائے تو میں نہیں جانتا کہ آج کا پیغام میرا آخری پیغام ہوگا. آپ نہیں جانتے کہ آج آپ نے یہ آخری پیغام سن رہے ہیں اور اس کے 1 گھنٹے, 1 دن, 1 ہفتے کے بعد جو ہے میں اور آپ قبر میں پڑے ہوں گے, اور یہ پیغام بار بار ہمارے کانوں میں گونج رہا ہوگا. یا وہ پیغامات جو ہم سنتے رہے ہیں توبہ کے بارے میں, خدا کے ساتھ سنجیدگی سے چلنے کے بارے میں, وہ بار بار جو ہے رپیٹ ہوتے رہیں گے. مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے, اور یہی فیصلہ کرنا ہے.
خدا یسوع مسیح نے مقدس متی کے انجیل کے 7 باب کی 13 آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ خدا نے کہا کہ بہت سے لوگ جو ہیں جہنم میں چلے جائیں گے، زیادہ تر لوگ جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ کیوں پہنچ جائیں گے؟ اب آپ مسیح کو آج کے زمانے کے لوگ اسے فنڈامنٹلسٹ کہیں، اس کو ایکسٹریم، جو کہنا ہے کہ جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ سارے لوگ جو کہتے ہیں جب یہ وہاں پہ پہنچیں گے اور یہی مسیح ان کے سامنے کھڑا ہوگا عدالت کرنے کے لیے، تو کلام زبور 15 میں لکھا ہے کون تیرے مقدس پہاڑ پہ چڑھے گا، کون تیرے سامنے زبان کھول سکتا ہے، کون تیرے سامنے اپنے عذر کو بیان کر سکتا، کوئی نہیں۔ اس کا روب، اس کا دبدبا، اس کی شان و شوکت، جاہ و جلال ایسا ہوگا کہ میں اور آپ جو کچھ ہمارے سامنے فلم کی طرح چل رہا ہوگا، ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم کون، کیا اور کس طرح ہے، اور ہماری زبان بند ہو جائے گی اور ہم جو ہے اس کے فیصلے کو جانتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ جو ہے وہ کر رہا ہے، اس لیے ہمیں اس سے پہلے جو ہے خداوند کے حضور میں درستگی سے آنا اور آگے بڑھنا ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ خدا جو ہے محبت کرنے والا ہے، اور محبت کرنے والا خدا کیسے ہمیں جہنم میں ڈال دے گا؟ آپ یاد رکھیں یہ سوچ بالکل درست سوچ ہے۔ خدا کسی کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، خدا کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ جتنے جہنم میں جائیں گے وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں دنیا میں، وہ دنیا میں اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی ماں باپ نہیں چاہتا ان کا بچہ ان پڑھ رہ جائے، کوئی ماں باپ نہیں چاہتا ان کا بچہ برباد ہو جائے۔ جو بچہ برباد ہوتا ہے وہ اپنی کوشش کر کے ہوتا ہے، جو بچہ جو ہے وہ پریشان اور خوار ہوتا ہے وہ اپنی کوشش کر کے ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یاد رکھیں خدا ہمارا باپ ہے، خدا ہمارا مالک ہے، وہ نہیں چاہتا ہم وہاں پہ جائیں، وہ کسی کو نہیں وہاں پہ بھیجنا چاہتا، اس لیے اس نے روکنے کے لیے اپنے آسمان کو چھوڑا تھا، اس زمین پہ آیا تھا، وہ میرے اور آپ کی طرح بن گیا تھا، اور میرے اور آپ کے جیسے انسانوں سے وہ ذلیل اور خوار ہوا ہے تاکہ مجھے انفارم کر سکے، تاکہ مجھے بتا سکے، تاکہ مجھے سمجھا سکے کہ اس سے میں اور آپ بچ جائیں۔ پھر بھی ہم نہ بچیں تو یاد رکھیں کلام میں لکھا کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ یہ کام کاج، رشتہ داریاں، کاروبار، جاب، مصروفیات، بیوی، بچے، کھانا پینا، آنا جانا، جب ہم نے کچھ کرنا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب نہ کرنا ہو پھر ہم ضرور بتاتے ہیں کہ کیا مصروفیت تھی۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن یاد رکھیں خدا کو نہیں بتایا جائے گا۔ میں آج آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ اس کے سامنے آپ کی گھگی بند ہو جائے گی، میں جو مرضی کرنا چاہوں میری زبان بند ہو جائے گی، لوک ہو جائے گی، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ جو کھڑا ہے یہ سچائی کھڑی ہے میرے سامنے، اور میں اس کے سامنے کوئی عذر جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ کسی نے پوچھا کہ جہنم شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ یاد رکھیں کہ جب بھی زمین پہ کوئی شخص مسیح کو قبول کیے بغیر اپنی آخری سانس لیتا ہے تو اس سے اگلی سانس سے جہنم شروع ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص زمین پہ مسیح کو قبول کیے بغیر اپنی آخری سانس لیتا ہے اس سے اگلی سانس سے جہنم شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس لیے مجھے اور آپ کو بار بار یہ چیزیں جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں تاکہ میں اور آپ بچ جائیں۔ جو یہاں پہ دعا کرنے والے لوگ ہیں، جو یہاں پہ خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، جو یہاں پہ خدا کے حضور میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جو دعا کرتے ہیں روز، جو روزے رکھتے ہیں، جو خدا کے حضور میں بیٹھنے کو کام نہیں ہے، وہ بھی جاب نہیں کرتے، آپ کو زیادہ جابز کرتے ہیں، آپ کو زیادہ مصروف ہیں، آپ کی زیادہ نہیں ایسی بات نہیں، یہ سب عذر ہیں، بہانے ہیں، ہم لگا سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں، پیارے بہنوں اور بھائیوں، کلام کے مطابق سچائی کے ساتھ ہم نے آپ کو بتانا ہے۔ آپ کو اور مجھے سچائی آزاد کرے، کلام لکھا ہے تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ آپ اس دن میرا گریبان نہیں پکڑ سکتے کہ تم نے سختی سے بتایا ہوتا، تم نے کوئی سختی بھی کبھی کی ہوتی تو ہمیں کو سمجھ لگتی، تو بڑی محبت سے باتیں بتاتا رہا ہے، بڑی نرم نرم باتیں بتاتا رہا ہے، بڑے دلیے اور دالیں بتاتا رہا ہے۔ نہیں نہیں، سخت غذا کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ میں اور آپ جو ہیں وہ
درست سمت میں جا سکیں۔ اگر ہم یہاں دعا نہیں کریں گے، جو یہاں پہ دعا کرنے والے ہیں وہاں پہ وہ آزاد ہوں گے، خوش ہوں گے، شادمان ہوں گے، تعریف کر رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں، خدا کے حضور میں جھومیں گے، ناچیں گے، اس کی ستائش کریں گے۔ اور جو یہاں پہ دعا نہیں کرتے، جو یہاں پہ خدا کو یاد نہیں کرتے، ان کے پاس بہت بہانے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دیتا ہوں، جہنم میں وہ صرف دعا کریں گے، جہنم میں وہ صرف خدا کو یاد کریں گے، وہ صرف خدا کو پکاریں گے، اے خدا مجھ پر رحم کر، اے خدا مجھ پر رحم کر۔ یہاں تو ایک شخص میرے پاس آیا، میں پاکستان میں تھا، وہ کہتا بھائی صاحب آپ کیسے کہتے ہیں میں گھنٹہ دو دعا کرتا ہوں؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے، کوئی شک ہے؟ کہتا نہیں یہ بات نہیں ہے، میں نے جو ہے دعا شروع کی، اور میں نے کل جب دعا کی تو میں نے الارم لگایا گھڑی کو میں نے دیکھا کہ میں نے کس ٹائم پہ دعا شروع کی ہے، اور میں نے ساری دعا کر دی، اور میرے الفاظ ختم ہو گئے، میری سوچیں ختم ہو گئی، اور جب میں نے آمین کہا تو ابھی 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے، اور اب میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اور پھر وہ میرے ساتھ تقریباً 6-8 مہینے ہر روز دعا میں میرے ساتھ بیٹھتا تھا، تاکہ وہ لرن کرے کہ خدا کے حضور میں کیسے وقت گزارنا ہے، کیسے اس نے دعا کرنی ہے، کیسے اس نے خدا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے وقت۔ مجھے اور آپ کو اگر ہم یہاں یہ چیز مس کر دیں گے، آپ کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، خدا نے آزاد مرضی دی ہے، وہ کبھی کسی کے اوپر جبر نہیں کرتا، نہ کرنا چاہتا ہے، لیکن عزیزو اگر ہم وہاں پہ پہنچ گئے تو وہاں پہ آپ صرف دعا کریں گے، لیکن وہ دعا تو ہوگی لیکن اس کا کوئی آنسر نہیں ہوگا، اس کا کوئی آنسر واپس نہیں آئے گا۔ یہاں پہ آپ دعا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے گناہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی ہے، آپ کو جواب ملتا ہے خدا معاف کر دیتا ہے، آپ نئے ہو جاتے ہیں، خدا آپ کو دوبارہ سے بحال کر دیتا ہے۔ لیکن وہاں پہ ہم دعا تو کریں گے لیکن اس دعا کا کوئی جواب نہیں آئے گا، ہم رحم تو مانگیں گے لیکن رحم کیا نہیں جائے گا، ہم خدا سے درخواست تو کریں گے لیکن درخواست پوری نہیں کی جائے گی۔ یہاں پہ لکھا ہے وہ تیری ہر ایک ضرورت کو اپنی جناب سے، تیری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو بھی وہ اپنی جناب سے، آپ کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ لیکن مجھے اور آپ کو وہاں پہنچنے سے پہلے اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے، کیونکہ کل کی بابت جو ہے میں اور آپ نہیں جانتے ہیں، کل کی بابت ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ جہنم میں جو لوگ پہنچیں گے، آپ یاد رکھیں کہ وہ اس جگہ پہ پہنچیں گے جو خوفناک ترین جگہ ہے، اور وہاں سے وہ دیکھ سکیں گے کہ یہاں تو تاریخ ترین جگہ پہ ہے، اور وہ دیکھ سکیں گے اس پار جو ہے لوگ جو ہے خدا کے جلال میں جو ہے وہ چھل پھر رہے ہیں۔ یہاں پہ وہ جگہ ہوگی جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پانی کی ایک بوند کے لیے ترسیں گے، اور وہ دیکھیں گے وہ جگہ ہے جہاں پہ خدا اور برے کے تک کے نیچے سے آب حیات کا دریا جاری ہے۔ وہاں پہ وہ لوگ ہوں گے جہنم کے اندر جن زندگیوں کے لیے ان کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کی سسکیاں اور رونا اور چلانا ہوگا، لیکن وہ اس پار دیکھیں گے لوگ جو ہیں وہ شادمانی سے اور خوشی سے بھرے ہوئے وہاں پہ چل پھر رہے ہیں۔ یہاں پہ وہ لوگ ہوں گے، اگر کوئی قاتل ہے تو اس کو جو وکٹم ہے اس کی چیخیں کنٹینیو سنائی دیتی رہیں گی ٹرینٹی کے اندر۔ اگر کوئی ریپسٹ ہے تو اس کو یہ بار بار وہ چیزیں اس کے ذہن میں اور وہ آوازیں اس کے ذہن میں آتی رہیں گی۔ جو بھی گناہ میں نے اور آپ نے کیے ہیں، اگر کسی طرح کی کوئی میموری ہے تو آپ یاد رکھیں وہاں پہ ہر طرح کی میموری موجود رہے گی۔ یہ شخص جو امیر آدمی ہے اس کی میموری بالکل ٹھیک ہے، یہ گناہگار تھا، جہنم میں پہنچا ہے، میموری خراب نہیں ہوئی، اس کی میموری بالکل ٹھیک ہے، یہ ابراہیم کو پہچان سکتا ہے، یہ غریب لازر کو پہچان سکتا ہے، اس کو پتا ہے پیچھے جو رہ گئے ان کا کیا حال ہوگا۔ میرے 5 بھائی ہیں اور وہ 5 بھائیوں کا چال چلن کوئی ٹھیک نہیں ہے، ان کی زندگیاں کوئی ٹھیک نہیں ہے، ان کو مسیح کی ضرورت ہے، ان کو خدا کی ضرورت ہے، ان کو ریکمٹ ہونے کی ضرورت ہے، ان کو خدا کی طرف پھرنے کی ضرورت ہے، انہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر توبہ کی ہے تو انہیں اپنے آپ کو دوبارہ توبہ کے موافق پھل لانے کے لیے خدا کے حضور
मुझे दोबारा थोड़ा सा मौका दे मुझे। ओ उसने बताया, इब्राहिम ने, मूसा तो है, अंबिया तो है, सहायक तो है, उसने कहा नहीं, मुर्दों में से कोई जिंदा होगा तो वो मानेंगे। और कलाम में लिखा है मुर्दे जिंदा हुए, कलाम में लिखा है लाजर जिंदा हुआ, कलाम में लिखा है कि मसीह की जब मौत हुई तो कई मुर्दे जिंदा हुए और लोगों को दिखाई दिए, लेकिन गुनाह मौजूद रहा, लोग नहीं बदले। मसीह मुर्दों में से जी उठा, लोग नहीं बदले। मुर्दों में से जिंदा होने से लोग नहीं बदलते, ऐसे मोजज़े लोगों को नहीं बदलते। अगर कुछ बदलता है कलाम में लिखा है तो वो खुदा का कलाम बदलता है। कलाम में लिखा, उसने कहा अंबिया मौजूद है, उनके कलाम सहायक मौजूद है, बाइबल मौजूद है। बाइबल अगर आपको नहीं बदल रही तो मुर्दा भी जिंदा हो जाए तो आप नहीं बदलेंगे। इसलिए मुझे और आपका हमारा फोकस मुर्दे के जिंदा होने पे नहीं है। खुदा के कलाम में ट्रिनिटी की बात कर रहे हैं, जमीन की नहीं। उसने कहा कि नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है, तू जज्बाती है, तो अभी नया नया आया है, तुझे पता नहीं है। हम पता है, हम इतने हजारों सालों से यहाँ मौजूद हैं और हम जानते हैं कितने मुर्दे जिंदा हुए हैं। हमने तो मसीह को मुर्दों में से जिंदा होते देखा है और फिर भी लोग नहीं बदले हैं। इसलिए अजीजों, बात मुझे और आपको अगर समझ आ गई तो मेरी और आपकी जिंदगी का यही निचोड़ और यही फायदा है। अगर ये बात समझ आ गई और अगर ये बात समझ ना आई कि हमने मसीह के साथ दुरुस्तगी से जिंदगी गुजारनी है, तो जो भी आपको और समझ आए उसका कोई फायदा नहीं है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं।